میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے۔ نصیحت کا لفظ اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں تو اس کا ایک بہت ہی محدود مفہوم ہے، یعنی کسی کی بھلائی چاہنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو کوئی بات سمجھانا، تو اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے بچے کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میں نے اس کو نصیحت کیا۔ تو بہرحال یہ بھی نصیحت ہے، لیکن اصلاً یہ لفظ عربی لفظ ہے، اور عربی میں یہ جو لفظ نکلا ہے اس کا اصل معنی ہے صاف ستھرا کرنا، خالص کرنا۔ اسی لیے عرب حضرات بولتے ہیں کہ جیسے کہ شہد کی صفائی ہوتی ہے تو اس کو بھی نصیحت کہتے ہیں، اس عمل کو بھی نصیحت۔ تو بہرحال عربی مفہوم میں نصیحت کا معنی صاف ستھرا بنانا، اخلاص کا معنی ہے، اور بھی اس طرح کے معنی ہیں۔ اس مفہوم کی روشنی میں نصیحت کا تعلق یہ ہوتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مخلصانہ تعلق، کسی سے ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کو بہتر بنانا، اس تعلق کو مخلصانہ بنانا، اور اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہوگا نصیحت۔ اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نصیحت کس کے لیے؟ تو ہماری اردو زبان میں تو چونکہ نصیحت کا مفہوم بہت محدود ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عربی میں نصیحت کا جامع مفہوم ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دین سراپا نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، یعنی دین نام ہے تعلقات کو مخلصانہ بنانے کی، اور تعلقات میں اخلاص پیدا کرنے کو نصیحت کہتے ہیں، تو ہم کن تعلقات میں ان چیزوں کو پیدا کریں؟ تو فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، فرمایا کہ دیکھو تمہیں اللہ کے ساتھ بھی ناصحانہ تعلق رکھنا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی، اور ائمۃ المسلمین کے ساتھ بھی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ تمہارے نصیحت کا تعلق ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک تعلق کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ اس کو یوں کہہ لیجیے مختصر لفظوں میں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے یا اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے ہمارے جتنے تعلقات بن سکتے ہیں ان تمام تعلقات کے جو حقوق ہیں، جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اچھی طرح پورا کر دینا اور ان تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا، یہ نصیحت ہے۔ اور اگر ہم نے ان تقاضوں کو پورا کر دیا تو گویا کہ ہم اس نصیحت پر عمل کرنے والے بن گئے۔ جیسے ہمارا سب سے گہرا تعلق ہے ہمارے اللہ کے ساتھ، اور اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ مطالبات ہیں۔ ان تقاضوں کو، ان مطالبات کو اچھے انداز میں اگر ہم پورا کرنے والے بن گئے تو گویا کہ اس حدیث پر ہمارا عمل ہو گیا۔ اللہ سے تعلق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ
ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے رب سے تعلق عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے، کیونکہ ہماری تخلیق کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ ہم بندگی کے وظیفوں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور بندگی کے وظیفے کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کی معرفت سے، کیونکہ جب تک ہم اس کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، تو نہ تو اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی، نہ اس کے حقوق کا اعتراف ہوگا۔ پہلی چیز ہے اس کو جاننا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کما حقہ جاننا تو ہم جیسے کمزوروں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ہماری فکر سے ماورا ہے، ہمارے علم سے ماورا ہے۔ البتہ اتنا جتنا کہ ان کے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس کی جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے جن اختیارات سے ہمیں واقف کرایا گیا ہے، ان صفات کو جاننا اور اس کے ان اختیارات کو، اس کی قدرتوں کو ماننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یقیناً ہم اس کے معرفت کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم کوتاہی علم والے کیا کر سکتے ہیں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تو ادراک سے ماورا ہے۔ جو ادراک سے ماورا ہو ہم اس کا ادراک کہاں کر سکتے؟ لیکن اس ذات کا جو تعارف قرآن کریم میں ہے، اس ذات کا تعارف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اتنا جاننے اور ماننے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ کی معرفت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو جانیں کہ ہمارا اللہ کن کمالات والا ہے۔ آج یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، اپنے رب کو ہم نے جاننے کا اہتمام ہی نہیں کیا ہے۔ اگر ہم اسے جان لیں تو ہمارا اس سے ایسا رشتہ جڑ جائے گا کہ پھر ہم سے گناہ ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بستروں پہ رات بھر غفلت کے لیے سوتے رہ جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو جانا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں تو اس کے لیے ہم 10 طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جن چیزوں سے ہم ناواقف ہیں تو گویا کہ ایک غفلت کا پردہ ہماری نگاہوں پہ، ہماری عقل پہ، ہماری فکر پہ پڑا ہوا ہے، اور یہی وہ پردہ ہمیں محروم کیے جا رہا ہے۔ اس پردے کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ تو پردہ ہٹا کر کے اپنے خالق کی معرفت پیدا کرنا اپنے اندر، اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اللہ کی صفات قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، مضبوط قوت والا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی قدرت میں غور کیجیے کہ رزاق ہے۔ اب ذرا اس صفت پہ غور کرتے چلے جائیے تو آپ تہ میں اترتے چلے جائیں گے اور اس کی رزاقیت کی حقیقت کھلتی ہوئی چلی آئے گی۔ جتنا آپ غور کریں گے اس کی رزاقیت کی حقیقت کھلتی ہوئی چلی آئے گی، اور آخر میں آپ یہ کہیں گے کہ واقعی اس جیسا رزاق تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کائنات میں جتنے بھی حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے،
ہماری نظر میں تو وہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن سائنسی پہلو سے آپ غور کیجیے تو جتنے حشرات الارض ہیں وہ ایک چین سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں. ماحولیات کا تحفظ بھی ہے، فضاؤں کو بھی صاف ستھرا کرتے ہیں، زمین کو گندگیوں سے پاک بھی کرتے ہیں، تو وہ انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان میں ایک چین سسٹم ہے کہ ہر مخلوق دوسرے مخلوق کی خوراک ہے. اگر اس کو اللہ اس کی خوراک نہ بناتا، مثال کے طور پر سانپ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی تخلیق میں بے شمار فائدے ہیں جو انسان سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی غذا کی چیز کو بنایا، چوہوں کو بنایا. اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو چوہے زمین پر اتنے ہوتے کہ انسانوں کا زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے کوئی اور مخلوق چوہے کی خوراک ہے. اس طریقے سے تمام حشرات الارض میں ایک چین سسٹم ہے. بتائیے کیسا رزاق ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلا رہا ہے. جو انسان ہاتھ پاؤں مار کر کے روزی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے، اور جن کو ہاتھ پاؤں مارنے نہیں آتا ان کو بھی کھلا رہا ہے. سمندر کی تاریکیوں میں چھپی ہوئی مچھلیوں کو بھی کھلا رہا ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو وہ غذا دے رہا ہے جو اس کے مزاج اور ذوق کے مطابق ہے. جنگل میں جتنے جانور ہیں ہر ایک کی غذا الگ، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کا شوق الگ، اور سب کو کھلا رہا ہے. وہ صرف انسانی کا رزاق نہیں، وہ رزاق تمام مخلوق کا رزاق ہے. اس کی قدرتوں کو دیکھیے. اللہ کی معرفت کو جاننے کے لیے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کو جاننا چاہتے ہو نا تو تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی قدرت کے جو مناظر تمہاری کائنات کے سامنے ہے، تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اور وہ نظروں کے سامنے کو تو چھوڑو، اپنی ذات میں دیکھو. اس کی اتنی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے تم کہو کہ واقعی ہمارا خالق کتنا بڑا عظیم خالق ہے. ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی قدرت کی نشانیوں کو تو دیکھ کر کے اس تک پہنچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا پورا وجود اور ہمارے پورے وجود میں ایک سسٹم ہے. دل کا دھڑکنا، کھانے کا ہضم ہو جانا، وقت پر ہمیں پیاس لگ جانا، ہماری سانسوں کا جاری رہنا وغیرہ وغیرہ. جو ایک انسان کا پورا ایک ڈھانچہ ہے کہ جس ڈھانچے میں سے ایک ایک مرض کے لیے، ایک ایک چیز کی حفاظت کے لیے اسپیشل ڈاکٹر ہے. دل کا الگ ڈاکٹر ہے تو فلاں کا الگ ڈاکٹر ہے، فلاں کا الگ ڈاکٹر ہے. اتنے علوم کو پڑھنے کے بعد وہ ایک پارٹ کو سنبھالنے والے بنتے ہیں. اور آخر میں بھی آج تک کوئی ایسا سائنسداں نہیں بن سکا تمام پڑھنے کے باوجود بھی کہ ایک مردہ سیل سے ایک زندہ سیل بنا دے. تمام علوم پڑھنے کے باوجود بھی جب کوئی عضو مکمل مرنے کی طرف جا رہا ہو تو اس کو مکمل حیات دینے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. بھائی کسی کا گردہ فیل ہو جاتا ہے، اس کا علاجی معالجہ ہے، علاجی معالجے کی تدبیریں چلتی ہے، لیکن ایک لمٹ تک. اس کے بعد جب وہ فیل کرتا ہے تو پھر تمام علوم وہاں پہ بے بس ہو جاتے کہ نہیں اب بچانے کی طاقت ہماری نہیں ہے. کون ہے جو بغیر کسی اضافی مشین کے ایک ایسا نظام بنایا جس نظام کی ہر چیز کے پیچھے خصوصی حکمت ہے، اور اس حکمت کے تحت وہ چیز ایک وقت تک کام کرتی ہے جب تک اس کی مرضی ہوتی ہے، اور جہاں اس کی مرضی فنا کی ہوتی ہے تو وہ چیز اس ڈھانچے پہ رہنے کے باوجود بھی وہ فائدہ دینا بند کر دیتی ہے. دل کی ساخت برابر موجود ہے لیکن دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے.
اس دھڑکن کو جاری کرنے والا کون ہے اور کون ہے جو اس دھڑکن کو سنبھالے ہوا ہے؟ کون ہے؟ اور آخر ہوا کیا کہ چلتے 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 رک گیا؟ تو چلایا کس نے اور چلا رہا تھا کون ہے؟ اس چلتے ہوئے کو پھر روکا کس نے؟ ذالک اللہ، وہی ہمارا اللہ ہے، وہی ہمارا اللہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کو ہم اپنی ان نظروں سے تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں۔ ان علامات کو، ان قدرتوں کو دیکھ کر رب کو پہچاننا اور اس کی قدرت اور کمالات پر جتنا نظر ہماری پڑے ہمارے اندر اتنی عاجزی، بندگی اس کے سامنے ہمارا جھکاؤ بڑھتا جائے، تو گویا کہ ہمیں معرفت مل رہی ہے۔ آج ہم نے ان پہلوؤں سے غور نہیں کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے عبادت میں اتنا زیادہ مزہ آئے جتنا اللہ کی صفات کا استحضار ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ رکوع میں گئے، ہم رکوع میں جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ بتائیے، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ بتائیے، ہمیں خود تو بول دے، سارا کام خطیب صاحب کا ہی بولنا نہیں ہے نا، بولیے جی، سبحان ربی العظیم۔ پھر سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ انصاف سے بتائیے، کیا یہ جملہ کہتے وقت کبھی مزہ آیا ہے؟ ایک وظیفے کے طور پر ہم نے پڑھا ہے، پوری زندگی پڑھا ہے، آج بھی پڑھیں گے، لیکن پڑھتے وقت کیا اس الفاظ میں جو ایک چاشنی ہے وہ چاشنی ملی ہے؟ کیوں نہیں ملی بھائی؟ وہ اس لیے کہ اس لفظ کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں، جو معنویت ہے، جو اقرار ہے، اور اس اقرار کی جو وجہ ہے، اس سے ہمارا ذہن اوچھل ہے۔ بس ہم کو ایک جملہ یاد کرا دیا گیا ہے وظیفے کے طور پہ کہ فلاں جگہ فلاں چیز زبان سے ادا کرنی ہے، ہم نے وہاں پہ اس عمل کو بس ایک اس عمل کا وظیفہ سمجھ کر کے کہ بھائی یہاں پر یہ چیز زبان سے بولنی ہے، ہم نے بول دیا۔ ایسی ہے کہ فلاں حالت میں ایسا زبان پہ یہ چیز ہونی چاہیے، فلاں حالت میں زبان پہ یہ چیز ہونی چاہیے، فلاں حالت میں زبان پہ یہ ایک وظیفہ ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو معنویت ہے، جو اقرار ہے، جو ایک تعلق کا اظہار ہے، اس تعلق کا اظہار پر جو ایک نظر ہو تو پھر اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ایک صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے محبت کا اظہار اس طرح کہ اس سے محبت تو نہ ہو، لیکن اس سے محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہی لفظ اگر اس کے سامنے کہا جائے جس سے واقعی سچی محبت ہو تو اس وقت کہنے کا انداز اور کہنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، جس سے محبت سچی محبت ہو، اس کے سامنے یہ لفظ بولا جائے تو اس وقت کا جذبہ اور اس وقت کا مزہ الگ ہوتا ہے، اور محض لفظوں کو زبان سے ادا کر لیا جائے تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو جس کی نظر اپنے رب کی کامل ربوبیت پر ہے کہ واقعی میرے رب میں وہ شان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی رب ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی رب ہو نہیں سکتا، کیونکہ رب تو اسے کہتے ہیں جو بندوں کی، مخلوق کی تمام حاجتوں کو، تقاضوں کو، ضروریات کو اس طرح پورا کرے کہ وہ عین اس کے مزاج اور ذوق کے مطابق ہو۔
کیسا رب ہے؟ دنیا میں ہم آئے نہیں تھے اور ہمارے آنے سے پہلے اس نے ہمارے لیے ہماری ماؤں کے سینے میں ہماری غذا کا انتظام کر دیا تھا. ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے اور اس رب نے، کہتے رب کو ہماری فکر کتنی ہے بتائیے. ہمارے والد نے، ہمارے خاندان کے لوگوں نے شاید ابھی ہمارے لیے کپڑا بھی نہیں خریدا ہوگا، لیکن وہ کیسا رب ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں ہیں تو اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے ذریعے ہمیں غذا مل رہی ہے. اور ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس نے ہماری غذا کا انتظام کیا. اور وہ بھی کیسا انتظام؟ اللہ تعالیٰ من و سلوا کی شکل میں 10 کلو گیہوں نازل کر دیتے، بھائی یہ بچہ جو آ رہا ہے اس کی خوراک ہے. کام چلتا نہیں. ابھی ہم اس وقت گیہوں اور آٹا کھانے کے قابل نہیں بنے تھے، نازک تھے ہم، مزاج میں نزاکت تھی. تو اس نزاکت کے لحاظ سے دودھ، ماں کا دودھ ہمیں عطا کیا. اور جب ہم تھوڑا بڑے ہوئے، ہمارے دانت بھی کچھ مضبوط ہو گئے اور ہمارے دانت میں چبانے کی قوت آ گئی، تو اب دودھ سے کام چلنا بند ہو گیا. پہلے اسی دودھ سے کام چل رہا تھا. ایک وقت آتا ہے کہ ان کا دودھ چھڑاؤ، ان کا دودھ چھڑاؤ. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 2 سال کے ہوتے ہی اب دودھ چھوڑاؤ. کیا بھائی؟ پہلے تو اسی دودھ سے ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھی. ہمارے جسم کو جتنے وٹامن چاہیے تھے، جتنے منرلز چاہیے تھے، جتنے ہمارے جسم کو بڑے ہونے کے لیے اور ہمارے جسم کو غذا کی حیثیت سے جتنی قسم کی وٹامنز کی ضرورت تھی، اسی دودھ سے سارے وٹامنز بن رہے تھے اور ہمارا جسم بڑھ رہا تھا. تو کیا 2 سال تک جو کام ہوا اس چیز سے 2 سال کے بعد آخر کیا ہوا کہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ نہیں. کہا کہ اب تمہارے دانت میں چبانے کی طاقت آ گئی، تمہیں اب چکن مٹن کا بھی مزہ لینا ہے، تمہیں دنیا کی لذتوں کو بھی دیکھنا ہے. اب اگر تمہیں پوری زندگی اسی ایک غذا پہ رکھے ہم، تو زندگی کی جو پرذوق غذائیں ہم نے رکھی ہے، مختلف پھلوں کی شکل میں، مختلف غذاؤں کی شکل میں اور مختلف غذاؤں سے بننے والی مختلف ڈشز کی شکل میں، تم ان کا مزہ نہیں لے پاؤ گے. یہ تمہارے لیے محرومی کی بات ہوگی. تمہارا خالق تمہیں محروم رکھنا نہیں چاہتا ہے، تو اب تدریجی طور پہ دودھ سے ہٹا کر کے عام غذا پہ لے آیا ہمیں. یہ کس نے کیا؟ اس کے پیچھے کیا ہم میں سے کسی کے والد کی تدبیر رہی؟ کوئی ہم نے تدبیر کیا کہ ذرا چینجنگ لائی جائے ہمارے اندر؟ ہم نے چینجنگ سوچا نہیں. ہمارے رب نے ہمیں اس طرح تبدیل کر دیا. تو اس سے بڑا رب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پالنہار کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کی اس پالنہاری کی صفت پر ہماری نظر ہوگی، ہم کہیں گے، اب رکوع میں ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم. پاک و ذات، پاک ہے وہ ذات جو میرا عظیم رب ہے. پاک ہے وہ ذات جو میرا عظیم رب ہے. پاک ہے وہ ذات جو میرا سب سے اعلیٰ ترین رب ہے. اس معنی پر نظر ہو اور رب کی ربوبیت کی نظر ہو تو یہ جملہ کہنے میں مزہ آئے گا. دل چاہے گا ایک مرتبہ اور کہہ لیں، ایک مرتبہ اور کہہ لیں، ایک مرتبہ اور کہہ لیں. اسی لیے اہل اللہ کے رکوع اور سجدے لمبے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ میں ابھی رب کے دربار میں جھکا ہوا ہوں. میرا رب میرے اس جھکنے کو دیکھ رہا ہے. اب میں اس کے در پہ جھک کر کے اپنے عظیم رب کی تمام عیوب سے پاکی کو بیان کر رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میرا عظیم رب تمام برائیوں سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے. میرا اعلیٰ ترین رب تمام کے تمام نقائص سے پاک ہے. تو گویا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں. ہم سب بڑے کوتاہ ہوئے اس سلسلے میں. ہم نے اپنے رب کو اس کی صفات کے ذریعے پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے.
کوشش کر لیں گے تو اس میں ہمیں رب کی بندگی میں مزہ آئے گا، رب کی بندگی میں مزہ آئے گا۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی ذات میں جتنا اپنے آپ کو اتارتا ہے گہرائی میں اس کی صفات میں، وہ گناہوں سے اتنا دور ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک فطرت ہے انسان کی ایک فطرت ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو اس کے بازو اس کا دشمن لا کے بٹھا دیا جائے، شادی خانے میں جائے اور کسی سے اس کی بہت خطرناک لڑائی ہو، اب کچھ ایسے حالات آئیں کہ اس کے دشمن کے پاس ہی اسے بٹھا دیا جائے، اس کے بعد دور سے اس کو آواز یہ لگے، وہ بار بار گھڑی کو دیکھے، بھائی کتنی جلدی یہاں سے بھاگنے کا موقع ملے کہ میں اپنے دشمن سے الگ ہو جاؤں، یہ جائے الگ میں جاؤں الگ۔ لیکن اسی انسان کو کسی دوست، اور دوست ہی نہیں محبوب ترین انسان کے بیچ میں بٹھا دیا جائے، محبوب ترین انسان کے بیچ میں بٹھا دیا جائے، اب کیا ہوگا؟ کوئی جلدی ہوگی، مما کا فون آ رہا ہوگا تو مما بھی آ رہا ہوگا، 10 منٹ رکو، وہاں پہ مزید چاہے گا انسان، کچھ وقت گزرے اور جو گزرے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اچھا بتائیے، اللہ بلا رہے ہیں نماز کے لیے، ہم نہیں آئے، یہ محبت کا تقاضا پورا ہوا یا نفرت کا تقاضا ہوا؟ دوست بلاتا ہے تو انسان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بہت اپنا چہیتا کوئی بلا رہا ہو، انسان جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ رات کے 2 بجے انسان کا بہت قریبی دوست فون کر دے، بھائی ذرا جا کے آئیں گے مہدی پٹنم، اچھی نیند آ رہی تھی، بہت قریبی دوست فون کر دے، مہدی پٹنم جا کے آئیں گے، ذرا جائیں گے نہیں جائیں گے؟ بتائیے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے چہیتوں کی آواز میں لبیک کہتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہو اس کے ساتھ رہنا اسے اچھا لگتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس سے اسے محبت ہو اس کی قربت وہ تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب سیدھا تھا، لاٹھی ہے۔ کیا جواب تھا اس کا؟ سیدھا جواب لاٹھی ہے۔ لیکن کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ سوال تھا ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سیدھا جواب نہیں دے رہے کہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، بلکہ کیا کہہ رہے؟ یا اللہ یہ میری وہ لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، جس سے میں پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں اور بھی دیگر کام لیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے مختصر جواب کے بجائے جواب کو لمبا کر دیا، حالانکہ مختصر جواب دے کے کام چل سکتا تھا، لیکن مختصر جواب کے بجائے جواب کو لمبا کر دیا، کیونکہ اللہ سے ہم کلامی مل رہی ہے، اللہ سے ہم کلامی میں بات جتنی لمبی ہو اتنا مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں کٹی رات حرف و حکایات میں، صبح ہو گئی بات کی بات میں، جوانوں سے پوچھئے اور اپنی جوانی پہ غور کیجئے کہ جہاں محبوب سے بات ہو رہی ہو تو بات میں بات نکلتی ہے اور مجلس ختم نہیں ہوتی ہے، تو یہاں بات میں بات نکالی جا رہی تھی تاکہ بات لمبی ہو اور اللہ سے ہم کلامی کا موقع زیادہ ملے۔ اور ہم کیسے ہیں کہ ہم اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے نماز میں آ رہے ہیں اور دل گھبرا رہا ہے کہ جلدی بھاگو۔ یہ جلدی بھاگنا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ ہم اللہ سے جڑے نہیں ہیں، ابھی محبت نہیں آئی ہے، محبت آ جائے گی تو دل چاہے گا بات تھوڑی لمبی ہو، یہ مجلس اور لمبی چلے،
مجلس ہم چھوٹی چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دل جڑا نہیں ہے، اور دل جڑے بغیر چلے گئے، بتائیے انصاف سے آئے اس کے احسان سے، زندگی کا اپنا کوئی اختیار نہیں اس طور پہ کہ مرنا اسی کے حکم سے ہے، اب مرنے کے بعد اسی کے حوالے ہیں۔ اب بتائیے کہ جب جس کے رحم و کرم پر ہمارا پورا وجود ہو، ہماری دنیا بھی اسی کے رحم و کرم پہ ہو اور دنیا کے بعد والے حالات بھی اسی کے رحم و کرم پہ ہو، اور ہم اس طرح گزرے کہ ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہوا، اس سے ہم جڑ ہی نہیں سکے، تو اس سے بڑی ہماری بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اس کے لیے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنائیے، وہ تعلق جڑ جائے گا۔ اللہ کی صفات میں غور کیجئے، وہ تعلق جڑ جائے گا۔ دل کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے پاک کیجئے، وہ تعلق جڑ جائے گا، کیونکہ ان چیزوں کے اندر ایک تاثیر ہے تعلق جوڑنے کی، ہم نے وہ کوشش نہیں کی ہے، اس لیے تعلق ہم جوڑ نہیں سکے۔ تو فرمایا کیا ہے؟ نصیحت اللہ کے لیے۔ میں تو چاہ رہا تھا پوری حدیث آج آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن وقت مختصر ہے۔ تو پہلا حق کیا کہ انسان ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے جو ہمارے حقوق ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک رشتہ ہے، اس رشتے کے جو تقاضے ہیں، اس رشتے کے جو حقوق ہیں، ہم ان حقوق کو اچھا ادا کرنے والے بن جائیں، تو گویا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ناصحانہ تعلق بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے بھی ہمارا ایک تعلق ہے، ان کے ساتھ، ان کی ہم امتی ہیں، تو ان سے جو حقوق ہیں ان کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں، جیسے ان کے بارے میں ہم دل میں محبت رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم یقین رکھیں، ان کی تعلیمات کو ہم قبول کریں، ان سے سچی محبت ہو ہمارے دلوں میں، ان کی سچی اطاعت ہمارے عمل میں ہو، تو یہ ان کے حقوق ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی کتاب کے حقوق ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اس کو محفوظ مانا جائے، اور اس کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ اس کے حقوق ہیں۔ تو فرمایا کہ حقوق کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے علاوہ ائمۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، مسلمانوں کے جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں، اسے وہ علماء جو دینی مسائل میں قیادت کرتے ہیں، یا سیاستدان جو دنیاوی مسائل میں قیادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہانہ تعلق، یعنی ان کی بھلائی چاہنا، ان کے مفید مشوروں کو قبول کرنا، ان کے لیے خیر و رشد کی دعائیں کرنا، ان کی حفاظت کی دعائیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے عام مسلمانوں کے حقوق ہیں کہ ہم انسانوں کے بیچ رہتے ہیں، انسانوں کے بیچ رہنے میں انسانوں سے ہمارے مختلف قسم کے تعلقات ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کے تقاضے الگ ہیں، ان کے حقوق الگ ہیں، جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق الگ ہیں، جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق ہیں۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے انسانوں کے بیچ ہم گھرے ہوئے ہیں، اور مختلف رشتوں کے مختلف حقوق اور تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ الدین والنصیحہ، یہی ہے دین اور یہی خیر خواہی ہے کہ ہر ایک سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ ہم انسانوں سے تعلقات تو بہت حد تک اچھے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ہر جگہ الٹا ہے۔ ہم دوستوں سے اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ سے اچھے نہیں ہوتے، اجنبیوں کے حق میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنوں کے حق میں اچھے نہیں ہوتے۔ یہ بھی الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ ہم اجنبیوں کے حق میں بھی اچھے رہیں تو اس سے زیادہ اچھے اپنے رشتہ داروں کے حق میں رہیں، اس سے زیادہ اچھے ہم اپنے ماں باپ کے حق میں رہیں، اپنی بیوی کے حق میں رہیں، اپنی بہنوں کے حق میں رہیں، اپنے بھائیوں کے حق میں رہیں۔ غرض ہے کہ ہمارے جتنے بھی تقاضے ہیں اور انسان ہونے کے ناطے جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سب کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس حدیث پر عمل ہمارا حل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچا خیر خواہ بنا دے اور اخلاص والا